ایک زندگی ہوتی ہے جو انسان جانوروں کی طرح اپنے لیے جیتا ہے، اور ایک زندگی ہوتی ہے کہ جو انسانوں کے لیے اور اللہ کے لیے جیتا ہے، اور وہ زندگی سب سے بہترین زندگی ہے کہ جو آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی بہت ٹاپ پر چلے جاتے ہیں خود بھی، اور کئی لوگ آپ کے ذریعے ٹاپ پر پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور آپ مرنے کے بعد بھی امر ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اپنی ہی ان کی فکر ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو ہے دنیا میں بھی لوگ ان سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کب جان چھوٹ جائے، کب اس سے جو ہے چیزوں کو ہم آگے کی طرف بڑھا سکیں۔ اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ان کی قبر کا نشان بھی کسی کو یاد نہیں رہتا۔ ایک ایکٹیویٹی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میرے سامنے دو کردار ہیں، ایک کا نام ہے اے اور ایک کا نام بی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو کریکٹر ہیں، دو سٹوڈنٹس ہیں، ان کی ایجز جو ہیں 10 سے 12 سال کی ہیں، اور 12 سال کی عمر میں ان کے ذہن میں آپ ہی کی طرح سوال آئے ہیں کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے گنتی شروع کریں، لوگ ہم سے کامیابی کو دیکھیں اور کہیں کہ کامیابی پہ رشک آنا ان کو ہمیں دیکھ کے جو ہے وہ آئے۔ اچھا، اب یہ جو ایک کریکٹر تھا، اس نے جب سوچا کہ کامیاب ہونا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، جو آپ کے ذہن میں، سب بچوں کے ذہن میں یہ سوال یقیناً آتا ہے کہ کامیابی ہے کیا؟ اچھا، اب یہ جو ایک کریکٹر تھا یہ عام لوگوں کی طرح تھا، جو ہماری سوسائٹی میں 90% بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے یہ سمجھا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس گاڑی ہو۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس بنگلے ہوں۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس بینک بیلنس ہو۔ اب اس کے لیے اس نے یہ سوچا کہ اگر یہی کامیابی ہے، اگر ہمارے ایم ایل اے بننا ہی کامیابی ہے، تو اس کے لیے یہ MBBS کی ڈگری، انجینئرنگ کی ڈگری، اپنے آپ کو اتنا تھکا دینا، یہ کیا ضروری ہے؟ اور بھی بہت سارے وے ہیں، آپ اس طرف جا سکتے ہیں، شارٹ کٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ تو وہ کہیں اس شارٹ کٹ کی طرف چلا گیا، اور وہاں پر اس نے اس کامیابی کو کہیں نہ کہیں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھول جائیں۔ دوسرا جو کریکٹر تھا، بی کریکٹر، جو دوسرا بچہ تھا، اس کے ذہن میں بھی یہی سوال آیا کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں 15 سال کے بعد۔ اب اس نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اس سے جواب نہیں ملا۔ اس کے والد تھے، چھٹیاں ہوئی اسکول سے، جیسے آپ کو یہاں سے ہوتی ہیں، اور اس کے والد جیسے یہاں سے کئی آپ کے والدین ہوں گے جو مظفر آباد میں جا کے بزنس کرتے ہوں گے، تو چھٹیوں میں وہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح شہر کی طرف چلا گیا، جو 4 گھنٹے کی مسافت پہ تھا گاؤں سے۔ اور وہاں پر جب وہ پہنچا تو اس کے والد کی جو رائٹ آرم تھی، یعنی بازو تھا اس کا، اس میں اچانک پین ہونا شروع ہو گئی، اور وہ پین اس حد تک بڑھتی گئی کہ وہ رک نہیں رہی تھی۔ جیسے کہ آپ کے یہاں BHU بیسک ہیلتھ یونٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح کا سیٹ اپ وہاں تھا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مظفر آباد ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، ریفر کر دیا جاتا ہے، اور وہاں سے آگے۔ تو اس کے والد کے ساتھ بھی یہی ہونا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بازو میں کیا مسئلہ ہے، اس کو آپ شہر لے کے جائیں۔ اب جب وہ 4 گھنٹے کی مسافت کے بعد شہر پہنچتا ہے تو وہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے، اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے۔ تو 15 منٹ کے بعد ڈاکٹرز اندر سے نکلتے ہیں ہاسپٹل سے، اور اسے کہتے ہیں معذرت سے کہ ہم آپ کے والد کو بچا نہیں سکیں، اگر آپ ٹھیک 20-25 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے تو ہم شاید بچا لیتے۔ اب یہ بچہ غیر معمولی بچہ تھا کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، رونا اس کو بھی آیا، دکھ سے بھی ہوا، تکلیف سے بھی ہوئی، لیکن اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ ایسا ہوا کیوں؟ تو جواب اس کو یہ ملا کہ ایسا اس لیے ہوا کہ اس گاؤں کے اندر کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، اگر کوئی ہاسپٹل ہوتا تو شاید میں اپنے والد کو بچا پاتا۔ اب اس کے ذہن میں یہ ایک ویژن، نظریہ بن گیا کہ اب میں نے یہ کرنا ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ کو میں نے انتخاب کرنا ہے، اور میرے اس شہر کے آس پاس جتنے 3-4 ولیجز ہیں ان میں جا کر میں نے بہرحال ہاسپٹلز بنانے ہیں، تاکہ مزید جو بچے ہیں وہ اس طریقے سے اپنے والدین سے محروم نہ ہوں۔ اب اس کا ایک ویژن بنا، اور اس نے اب لوگوں کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ پہلا کریکٹر تھا، اس نے اپنے آپ تک سوچا، اور اس نے کیا کیا؟ دوسروں کے لیے سوچنا شروع کیا، اور 20-22 سال کے بعد اس نے وہ ڈگری بھی حاصل کر لی، بہترین قسم کا وہ سرجن بھی بنا۔ اب یہ جو سٹوری تھی اس کی، جو اس کا ویژن تھا، اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا، وہ اس نے لوگوں سے شیئر کرنا شروع کر دیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں اور اس لیے میں نے یہ کیا۔ پریزنٹیشن وہ لوگوں کو دیتا رہا، لوگ اس کے ساتھ ملتے گئے۔ کسی نے کہا کہ میں آپ کو بلڈنگ بنا کے دوں گا، کسی نے کہا میں آپ کو زمینیں جو ہے وہ خرید کے دوں گا، کسی نے کہا میں آپ کو مشینری جو ہے وہ وہاں پر پہنچا کے دوں گا، کسی نے کہا کہ ڈاکٹرز کی جو وہاں ہیومن ریسورس کے حوالے سے جو سیلریز کا ایشو ہے وہ میں حل کر لوں گا۔ تو تقریباً 30 سال کے اندر اندر اس نے آس پاس کے جو ولیجز تھے 4 ہاسپٹل اس نے وہاں پر قائم کر دیے۔ اب یہاں پر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، کئی اس کے ملازمین،
कई गाड़ियाँ इसके पास, बैंक बैलेंस इतना है कि जिसको ये गिन नहीं सकता। जहाँ पर भी बाहर निकलता है गरीब से गरीब बंदा भी ये चाहता है कि इससे मुलाकात हो, दुआएं उनसे दिल से उनके लिए निकल रही होती है। एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है वो उसको एंजॉय कर रहा है, गुजार रहा है, और लोगों के लिए वो दिन ब दिन मज़ीद पॉपुलर, लोगों के लिए मज़ीद रिस्पेक्टफुल वो पर्सनैलिटी उसकी जो है डेवलप हो रही है, और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। अब आ जाएँ पहले करेक्टर पे। एक करेक्टर ने क्या किया जी, इधर उधर से पैसे कमा लिए, काम शाम किए, कहीं डाका डाला, कहीं क्या किया, जो कुछ भी किया, एट द एंड उसने एक आध गाड़ी बड़ी मुश्किल से खरीद ली और 3-4 कमरे पर मुश्तमिल मकान बना लिया। तो उसे अब ये लगा कि मकसद हयात यही है, ज़िंदगी का मकसद यही है कि एक गाड़ी आपके पास आ गई है, 3-4 कमरे का मकान आ गया, तो अब वो लोगों को नोचना शुरू करता है। उसके गाड़ी से करीब से गुजरे, कपड़ा आप पर टच हो जाए उससे, वो मरने मारने पे उतर जाएगा कि मेरी तो ज़िंदगी का सब कुछ ये था, इससे आपने क्यों आए, करीब क्यों आए। और फिर उस करेक्टर के साथ एक इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जो सोसाइटी में इस तरह के तमाम करेक्टर्स के साथ होता है। कहीं अचानक उसको पता चलता है कि गाड़ी उसकी जो है चोरी हो गई है, और वहीं पर उसका हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ वही था, गाड़ी ही कमाना था, पैसे ही कमाना थे। और लोगों ने जो है नवाफिल पढ़े, शुक्र बढ़ा कि इसे जान छूट गई, रास्ते में चलते हुए तकलीफ होती थी, हर तरह से मसाइल ही होते थे, किसी ने उसको जाना पहचाना नहीं। अब वो दूसरा जो कैरेक्टर था भी, उसने क्या किया जी, एक तो कामयाब भी हुआ, लोग उसके साथ खड़े भी हुए, और उसने लोगों को जो है ना ज़िंदगी भी आसानी करके उनके लिए पेश कर दी। और फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ तो इस हालत में उस दुनिया से रुखसत हुआ कि कोई ऐसी आँख नहीं थी कि जो अश्क बार नहीं थी, जिसके दिल से उसके लिए दुआएं नहीं निकलती थी। उसके कब्र पर लोग जाना एजाज़ समझते थे, उसका नाम लेना अपने लिए फ़ख्र समझते थे, जैसे कि आजकल हम अल्लामा इकबाल का नाम लेते हुए हमें फ़ख्र महसूस होता है, अब्दुल ईदी का नाम लेते हुए हमें फ़ख्र महसूस होता है। तो इस तरह के करेक्टर जो होते हैं, जो लोगों के लिए जीते हैं, जो अपने ज़िंदगी के अंदर मकसद वो लेके आते हैं कि अगर मेडिकल के अंदर भी जाना है तो लोगों को फैसिलिटेशन देने के लिए जाना है, ना ये कि कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करना, ना ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ एग्रीमेंट करके लोगों को मज़ीद बीमारियों के अंदर धकेल देना, चीज़ों का नहीं पता फिर भी जो है चीज़ों को आगे की तरफ लेके बढ़ जाना। इस तरह के लोगों से लोग पनाह कहीं ना कहीं मांग रहे होते हैं। अब आपके सामने ये दोनों किरदार मौजूद हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ जो बी करेक्टर है इस रीड फाउंडेशन लिपा वैली के अंदर, बी करेक्टर को 100% जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इसको इंशाल्लाह अपनाएंगे और अपनी इस सोसाइटी को, इस लिपा वैली को, और ये लिपा वैली जो आपका शहर है, आपका गांव है, ये इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के लिए एक मॉडल विलेज बन सकता है अगर आप इतने सारे टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो ये सोचना शुरू कर दें कि हमने अपने गाँव के लोगों के लिए सोचना है, अपने आप को छोड़ दें। अच्छा, अपने आप को छोड़ के आप कहीं पीछे नहीं रह जाते हैं। किसी भी की एग्जाम्पल उठा के देखें, अब्दुल ईदी का नाम मैंने लिया, गरीब तरीन बंदा था, वो कोट वगैरह, वेस्ट कोटें वगैरह बेचता था, जिस तरह आपने देखा होगा कहीं ना कहीं शहर में आपको बच्चे नजर आते हैं बेचते हुए, उस कैफियत में था। लेकिन इसका एक टर्निंग पॉइंट आया, इसने लोगों के लिए सोचना शुरू किया। फिर आप देखें कि कई एम्बुलेंसेज और कितना सारा सिलसिला आगे बढ़ता गया और दुनिया उसको जानती रही। और कई ऐसे लोग आप अपनी सोसाइटी के अंदर भी देखें कि जो लोगों के लिए सोचते हैं, उनकी अपनी लाइफ कोई कमज़ोर लाइफ नहीं होती, उनकी अपनी ज़िंदगी भी बेहतरीन ज़िंदगी होती है। ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने इस विजन को ठीक कर लें।